تو اجتماعی زندگی کے اس پہلو کی اہمیت کو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، اور اگر آپ تند خو یعنی سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے جدا ہو جاتے۔ اس پہلو کی اہمیت کو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ تند خو یعنی سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے جدا ہو جاتے۔ کسی امیر یا کمانڈر کی سخت عادت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا نقشہ علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی، کہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی۔ یعنی اگر امیر سخت ہوتا ہے اور ساتھیوں کی عزت نہیں کرتا تو لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ میں آپ کے بعض ساتھیوں سے اگرچہ بہت سی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بڑا صدمہ پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے دل میں میل نہ رکھیے۔ ان کی غلطی اور کوتاہی کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ عام حالات میں بھی آپ انہیں معاف کرتے رہا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ دوسری بات، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہا کریں۔ یعنی ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں کہ آئندہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سننی، بلکہ ان کو بھی مشورے میں شامل رکھیے۔ دیکھیے، یاد رکھنا چاہیے کہ مشورے سے جماعت کے اندر آپسی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جماعت، وہ گروہ جو خالص دینی جذبے کو لے کر اکٹھا ہوا ہو، جب ان سے آپس میں ایک امیر مشورہ کرتا ہے تو آپسی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے لوگ اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے۔ چنانچہ مشورے کے عمل کا مسلسل ہونا اجتماعی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ مشورے کے عمل کا مسلسل ہونا اجتماعی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ جماعت جو خالص دینی امور پر اکٹھا ہوئی ہے اس کے لیے بھی، اور گھریلو انتظام کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، تفسیر ابن کثیر جب ہم کھولتے ہیں اس آیت کے تحت تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ اے نبی کے ماننے والوں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے، کہ نبی کے ماننے والوں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی آسانی نہ ہوتی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن پر آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ آیت ٹھیک اس آیت جیسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
یعنی تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے جن پر تمہاری مشقت بھاری گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، جو مومنوں پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ، بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور نرم دلی ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، بعض مومن وہ ہیں، بعض ایمان والے وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ آیت میں ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، فَظًّا سے مراد یہاں سخت کلامی ہے، کیونکہ اس کے بعد غلیظ القلبی کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی سخت دل۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، یہ لوگ تمہارے پاس سے جدا ہو جاتے اور تمہیں چھوڑ دیتے تاکہ ان کے دل آپ سے لگے رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی اور محبت کو رکھ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو اگلی کتابوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ سخت کلام، سخت دل، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ لینے والے نہیں تھے، بلکہ درگزر کرنے والے اور معافی دینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو اگلی کتابوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ سخت دل، سخت کلام، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ لینے والے نہیں، بلکہ درگزر کرنے والے اور معافی دینے والے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لے لیا کیجیے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت عام تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، جیسا کہ بدر والے دن قافلے کی طرف بڑھنے کا مشورہ لیا، اور صحابہ نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر ہمیں حکم دیں گے کہ اس میں کود پڑو اور اس پار نکل جاؤ تو ہم ذرہ برابر بھی سرتابی نہیں کریں گے، یعنی آپ کے حکم کا انکار نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ نے احد کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر مشورہ لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے مشورہ لیا۔ اسی طرح سے جب منافقین نے آپ کی بیوی صاحبہ ام المومنین پر تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جس شخص کے ساتھ یہ تہمت لگا رہے ہیں خدا کی قسم میرے نزدیک وہ بھی بھلا آدمی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جدائی کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ لیا۔ بہرحال لڑائی کے کاموں میں اور دیگر امور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں حدیث ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर और उमर, अगर तुम्हारी दोनों की किसी अम्र में एक राय हो जाए तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं करूँगा। और इसी तरह से इब्न माजा के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है, जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है। देखिए ये भी इस हदीस में उस शख्स के लिए तालीम है जिससे मशवरा लिया जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है, अमानतदार है। यानी मतलब ये है कि उसको चाहिए कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखते हुए मशवरा दे, जन्नत और दोज़ख को सामने रखते हुए मशवरा दे। और ये हदीस अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई वगैरह में भी वजाहत के साथ आई है, और तिरमिज़ी ने तो कहा है कि ये हदीस हसन है। और इसी आयत में अगला जुमला है फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, यानी जब तुम किसी काम का मशवरा कर चुको, फिर उसके करने का पुख्ता इरादा हो जाए, तो अब अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को पसंद करते हैं। तो यही आयत यानी आयत नंबर 159 की वजाहत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह की रहमत है कि आप उनके हक़ में बहुत नर्म हैं, और अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपके पास से जुदा हो जाते। फ़अफ़ु अन्हुम, फिर आप उनसे दरगुज़र करें और उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और मामलात में उनसे मशवरा लेते रहें। फिर जब आप फ़ैसला कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। तो ये आयत इज्तिमाई निज़ाम के हवाले से बहुत अहम है। इज्तिमाई ज़िंदगी में जो लोग साहिब अमर हों, जिनके पास ज़िम्मेदारियां हों, उनको ये ख्याल होना चाहिए कि उनके ये सब साथी भी आखिर इंसान हैं, वो जज्बात भी रखते हैं और एहसासात भी रखते हैं, उनकी भी कुछ इज़्ज़त है। और ये बात कि वो मुलाजिम और नौकर नहीं हैं बल्कि रज़ाकार हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से काम में लगे हुए हैं और सिर्फ़ दीनी जज्बे के तहत इकट्ठे हुए हैं। इसलिए जो अमीर हैं उनको अपने साथियों के साथ हमेशा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। इज्तिमाई ज़िंदगी के इस पहलू की अहमियत को यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से वाज़ेह किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह की रहमत का मज़हर है कि आप उनके हक़ में नरम हैं। अगर आप सख्त मिजाज होते, सख्त दिल होते, तो ये आपके पास से जुदा हो जाते। तो यही वजाहत है आयत नंबर 159 की। आगे चलते हैं आयत नंबर 160 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब आ नहीं सकता। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर तुम्हारा मददगार अल्लाह है तो तुम पर कोई गालिब आ नहीं सकता। व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है कि तुम्हारी मदद करे। और ईमान वालों को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा करें। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब आ नहीं सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और ईमान वालों को चाहिए
کہ خدا ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ وضاحت ہے آیت نمبر 159 اور 160 کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔